नेमत को एक गिरोह वो है जिसको नेमत मिल तो रही है लेकिन नेमत का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वालिदैन एक नेमत हैं, वालिदैन नेमत हैं, तो इस नेमत का इस्तेमाल क्या है? क्या मतलब नेमत हैं? इस पे कैसे हम शुक्रिया अदा करेंगे? क्या मैं हर नमाज के बाद सिर्फ ये कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन हैं? راہ ہدایت معصومین علیہ السلام کے اقوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ الصلاۃ والسلام اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلۃ الشکر۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری طرف نعمتوں کا رخ ہے تو اسے ناشکری کی بنیاد پہ اپنے سے دور نہ کر دو۔ مولا کائنات کی یہ حدیث نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں عالم اہل سنت ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں یہ صرف بلاغت کی کتاب نہیں ہے بلکہ اگر کوئی حیات زندگی کیسے گزارنا ہے وہ نہج البلاغہ سے سیکھ سکتا ہے۔ اس میں مولا کائنات ہمیں نعمتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہی شکر نعمت ہے اور نعمتوں کا غلط استعمال کرنا ہی کفران نعمت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے انسان کو یا نعمت اس کے فضل کی بنیاد پہ ملتی ہے یا یہ کہ انسان اس نعمت کا مستحق ہے اس لیے دی جا رہی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں انسان دو طرح کا رد عمل دکھاتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے جب اس کو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں۔ انسان ایک وہ انسان ہے کہ جس کو نعمت مل رہی ہے، اس کا ریئیکٹ یہ ہے کہ نعمتیں جب مل رہی ہیں اس کو صحیح راہ میں استعمال کر رہا ہے، جہاں استعمال کرنے کے لیے پروردگار عالم نے دیا وہیں استعمال کر رہا ہے۔ یہ نعمت کا شکریہ ہے۔ نعمت کو ایک گروہ وہ ہے جس کو نعمت مل تو رہی ہے لیکن نعمت کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے۔ یہی نعمت کا کیا ہے؟ کفران نعمت ہے، یہی ناشکری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کی جو نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم کی سنت کیا ہے؟ اس کی سنت یہ ہے جو شکریہ ادا کرے گا اس کی سنت یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ ادا کرو گے، صحیح راہ میں استعمال کرو گے تو اس نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اسی کے مقابلے میں ایک انسان وہ ہے کہ جس نے نعمتوں کو اس غلط راستے میں استعمال کیا تو اس کی سنت یہ ہے کہ جو غلط راستے میں نعمتوں کو استعمال کرے گا لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت سخت ہے ان لوگوں کے لیے جو نعمت کو غلط راہ میں استعمال کرتے ہیں۔ صرف عذاب نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم وہ نعمت ان سے واپس لے لیتا ہے۔ اب پروردگار عالم کی نعمت بہت ہے۔ آپ ایک چارٹ بنائیں اور صبح سے شام تک اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کریں، نہیں کر سکتے ہیں۔ شکر کرنے کا اگر چارٹ بنائیں گے تو آپ کو شکر کرنے کا چارٹ اتنا بڑا ہے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ ناشکری کا چارٹ بنایا جائے تو کوئی ایسا مقام ہی نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر آ کے پروردگار کی نعمت کے اوپر ناشکری کی جائے۔ نعمت کا شکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مثلا ایک انسان ہے جس کو پیسہ دیا گیا ہے لیکن اسے پیسہ استعمال کرنا نہیں آتا۔ اسی طرح سے والدین ایک نعمت ہیں، والدین نعمت ہیں، تو اس نعمت کا استعمال کیا ہے؟ کیا مطلب نعمت ہیں؟ اس پہ کیسے ہم شکریہ ادا کریں گے؟ کیا میں ہر نماز کے بعد صرف یہ کہوں الحمدللہ میرے والدین ہیں لیکن میں ان کو ڈانٹتا ہوں، میں ان کو گھور کے دیکھتا ہوں، میں ان کی مخالفت کرتا ہوں، میں ان کی توہین کرتا ہوں؟ اسے شکر نہیں کہتے بلکہ کفران نعمت کہتے ہیں۔ شکر نعمت والدین کیا ہے؟ خداوند عالم خود فرماتا ہے اپنے والدین سے خندہ پیشانی سے ملو، بہت ہی جھک کے ملو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے بات کرنا تو اچھے انداز سے بات کرنا۔ یہ کیا ہے؟ شکر نعمت والدین ہے۔ دوسری، امام کا ہونا نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ امام بڑی نعمت ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ ساری قوم ہم دیکھتے ہیں کہ جو لاوارث ہیں، جن کا کوئی نہیں ہے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن الحمدللہ علی ابن ابی طالب کے شیعہ ان کے پاس امام ہے۔ امام جیسی نعمت اگر اللہ نے ہمیں دی ہے تو اس کی قدردانی، اس کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے؟ پروردگار عالم نے 11 ائمہ دیے قوم کو، لیکن کیا ہوا؟ اس قوم نے ناقدری کی، ناشکری کی۔ کیسے؟ امام کی اطاعت نہ کر کے، امام کی مخالفت کر کے۔ یہ کیا ہے؟ ناشکری کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نعمتیں واپس لے لیتے ہیں۔ اس نے امت کو امام کے وجود سے کیا کر دیا؟ اٹھا لیا۔
ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ اب ہم آ کے ثابت کریں کہ ہم اپنے امام کی اطاعت کریں گے، ہم اپنے امام کی پیروی کریں گے، تب پروردگار عالم ظہور جیسی نعمت ہمیں عطا کرے گا۔ اور بہت ساری مثالیں ہماری زندگی میں ہیں۔ یہ عمر کیا ہے؟ نعمت ہے، اللہ کی راہ میں اگر استعمال ہو رہی ہے۔ اسی لیے ہمارے چوتھے امام کہتے ہیں کہ اے پروردگارہ، اگر یہ عمر تیری اطاعت میں صرف ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جس دن سے یہ تیرے مخالفت میں اسراف ہونے لگے، جس دن سے میری عمر تیری مخالفت میں لگ جائے، اس دن یہ میری عمر واپس لے لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے عمر دی ہے تو اس کو صحیح راہ میں استعمال کریں۔ اب انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی نعمتیں جاری اور ساری رہیں تو جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہے، آنکھ دی ہے، ہاتھ دیا ہے، پورا وجود انسان کو دیا ہے، اور جتنے بھی صرف مال کا ہونا نعمت نہیں ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں، بس اس کو بچانے کا طریقہ مولا بتا رہے ہیں۔ وہ بہت کریم ہے، اس نے تمہیں سب بغیر مانگے دیا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس نعمت کو بچاؤ گے کیسے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جو دی گئی نعمتیں ہیں اس کا صحیح استعمال کرو۔ اگر صحیح استعمال کرو گے، جہاں کہا ہے وہاں لگاؤ گے، تو پروردگار عالم ان نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی طرف نعمتوں کا رخ رہے تو اسے چاہیے کہ اس کی نعمتوں کو صحیح راہ میں استعمال کریں، اور اپنے پروردگار عالم سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہا کریں، اے پروردگار عالم، جو نعمتیں دی ہیں مجھے یہ توفیق بھی دینا کہ صرف اسے تیری راہ میں لگا دوں۔